بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں جو طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد و حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد دور کر دے گا، اور گارنٹی ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ قرآنی صورت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل نوٹ کر لیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ 3.5 آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں، بلکہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ رویا تھا اور اس نے آنسو بہائے تھے۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی تھی، دوسرا اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، تیسرا اس وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا، چوتھا اس وقت جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں سے چھوڑنے پر مدد کرے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی بھی برائی چھو نہیں پائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی لکھی گئی ہے۔ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے اور اس سورت کا نام سورہ شفا بھی رکھا گیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، بلکہ یہ سورہ فاتحہ ہر مسئلے کا حل ہے اور ہر بیماری کا علاج ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے یا اگر کسی نے جائز مراد مانگنی ہے جو پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں ہیں وہ گھر میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں 21 مرتبہ پڑھیں، اس کو پڑھتے رہیں جب تک 21 بار مکمل نہ ہو جائے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سجدے میں سر رکھ لیں، اور آپ نے سورہ فاتحہ کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد و حاجت مانگنی ہے جس کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مشکلات میں گر جائیں یا بھنور میں پھنس جائیں تو سجدوں کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے۔ لہذا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجت کے لیے اور قحط سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیت کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو دوران سجدہ زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آسمان کی بلندیوں پر وسعتوں پر پہنچ جاتا ہے۔ لہذا آج کا یہ عمل اس وقت کریں جب آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رو ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی آیت 21 بار پڑھیں۔
انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے، اور وہ راز و نیاز کی باتیں کرنے والوں کی دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے یہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق علامہ ابن حکیم کا عمل بھی نوٹ کر لیں۔ علامہ ابن حکیم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کہیں بھی درد ہے، آپ نے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے جو بتائی گئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ پوری پڑھ لینی ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ پڑھیں اور پھونک دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دن میں 2 مرتبہ اگر آپ عمل کریں گے، آپ کو پہلی بار احساس ہو جائے گا کہ آپ کو آرام آ رہا ہے، لیکن اگر دن میں 1-2 مرتبہ عمل کر لیں تو آپ کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یہ طب نبی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کر پی لیں گے تو انشاءاللہ اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی حقوق تلفی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر بندے کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔